آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل جانیں گے۔ مدینہ کی فضائیں آج غیر معمولی طور پر خاموش ہیں۔ آسمان پر ہلکی ہلکی گرد چھائی ہے، جیسے فطرت بھی سوگوار ہو۔ ہر چہرہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہر زبان پر سکوت طاری ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا سایہ رحمت مدینہ کی گلیوں کو گھیرے ہوئے تھا، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ماننے کا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ وہ تیزی سے مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں۔ چہرے پر بے چینی ہے، آنکھوں میں تلاطم ہے۔ ان کے قدم تھر تھراتے نہیں، لیکن دل ہول کھا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کا مجمع خاموش ہے، سب کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہمیشہ بہادری اور عزم کی علامت سمجھا گیا ہے، اس وقت کسی اور ہی کیفیت میں ہیں۔ وہ زور سے اعلان کرتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کی آواز گونجتی ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، ہاتھ تلوار کے دستے میں ہیں، جیسے وہ حقیقت کو زبردستی جھٹلانا چاہتے ہوں۔ ان کے الفاظ جذبات کی شدت سے نکل رہے ہیں، لیکن ان کا دل اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ بھی اپنی قوم سے کچھ دنوں کے لیے گئے تھے، پھر لوٹ آئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس لوٹ آئیں گے۔ جو کہے گا کہ وہ فوت ہو گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ مجمع خاموش ہے، کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت نہیں کرتا۔ سب ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، ان کا انکار، ان کا اضطراب، ان کی بے بسی۔ اسی لمحے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر اپنے گھر سے مسجد میں آئے ہیں، آنسو بھی ہیں اور صبر کی چادر بھی، آہستہ آہستہ منبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس جاتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کبھی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ اپنی اس دنیا کی موت پا چکے ہیں۔ پھر وہ باہر آ کر منبر پر چڑھتے ہیں، لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں اور انتہائی پرسکون لیکن دل کو چیر دینے والی آواز میں اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر وہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ یہ الفاظ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ تیر بن کر اترتے ہیں، وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، ان کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکتے، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ وہ جو ابھی تک موت کا انکار کر رہے تھے، اب سسکیاں لے کر رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے یہ آیت آج پہلی بار سنی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرئی انسان کو ٹوٹتا ہوا دیکھتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا دکھ صرف زبانی نہیں، روحانی ہے۔ یہ وہ درد ہے جو دل کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب ایک اور واقعہ آپ کی حیات مبارکہ سے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، جو کہ خلیفہ اول ہیں اسلام کے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ کیونکہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ذکر کریں گے۔ اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ مدینہ کی فضا پر خاموشی طاری ہے۔ سورج آسمان پر آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے، مگر زمین پر دل بوجھل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی کشتی کو سنبھالا، اور الحمدللہ وہ خلافت کا دور پورے عدل و رحم کے ساتھ گزر کر اب اپنے آخری اختتام پر آ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹے ہیں۔ چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، لیکن دل میں امت کی فکر اور زبان پر صرف اللہ کا ذکر۔ ان کی نگاہیں دور خلافت کے مستقبل پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ امت کی باغ دوڑ کسی اور صالح ہاتھوں میں دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قریب ترین مشیر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ جمع ہوتے ہیں۔ سب کے چہروں پر ایک سوال ہے: کون ہوگا جو اس عظیم ذمہ داری کو نبھائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی موجودگی میں اپنے دل کا فیصلہ سناتے ہیں: میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے معاملات کا نگہبان مقرر کیا ہے۔ اگر وہ تم پر حکمرانی کریں گے تو عدل سے کریں گے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا جاتی ہے۔ بعض صحابہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی یاد آتی ہے، مگر پھر ابوبکر کی آواز گونجتی ہے: کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بے پرواہ سمجھتے ہو؟ میں نے جسے چنا ہے وہ اس بار کے اہل ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت لکھتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تحریر ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتے ہیں: لوگو، میں نے تم پر عمر کو مقرر کیا ہے، اس لیے اس کو سنو اور اطاعت کرو۔ مدینہ کی گلیوں میں خبر پھیلتی ہے، لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر منبر پر نہیں چڑھتے، بلکہ نیچے کھڑے ہو کر عاجزی سے کہتے ہیں: اگر میں درست چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب امت محمدیہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسا دور جو عدل، وسعت، فتوحات اور انصاف کی مثال بنے گا۔ اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو تنہائی میں بلا کر نصیحت کی: عمر، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے دلوں کو جیتنا، عدل کرنا، لیکن شفقت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کا دل لرز رہا ہے، کیونکہ اب وہ امت کی ذمہ داری کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے باضابطہ بیعت دی جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں عاجزی ہے۔ وہ منبر پر چڑھتے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی، زبان پر اللہ کا ذکر: اے اللہ، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں جو اس مقام کی ہے، مگر تو مجھے سہارا دے۔ میں کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں کے ساتھ عدل کروں۔ یہ صرف خلافت کی منتقلی نہیں، بلکہ تاریخ کے دھارے کا موڑ ہے، ایسا موڑ
ایسا دور شروع ہوتا ہے جس میں اسلام کی سرحدیں وسیع ہوتی ہیں، عدل کے نظام قائم ہوتے ہیں اور امت ایک طاقت و وحدت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب حضرت ابوبکر کی دور اندیشی کا زندہ ثبوت بن جاتا ہے۔